سوال یہ تھا، انجینئر صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ سائنس از کامن ریلیجن، یہ الفاظ تھے ان کے اسکول ٹاپ تھاٹ کے حوالے سے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا سب سے بڑا ریلیجن ہے. تو اس کے اوپر ابھی ویڈیوز وغیرہ بھی بلاگ کی بن رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ انجینئر صاحب اس کے اوپر وضاحت دے دے تو اچھا ہوتا. مجھے اس پوڈ کاسٹ کا بھی پتہ نہیں ہے. میں نے کسی کے جو ہے نا ویڈیو کلپ میں یہ کلپ دیکھا تھا، انجینئر صاحب کی انہوں نے ویڈیو آڈیو چلائی تھی. نیا شوشا انہوں نے چھوڑا کہ سائنس ایک مذہب ہے اور سب سے بڑا مذہب سائنس ہے. اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز سائنس کہتی ہے، تو سائنس کوئی چیز تو نہیں ہے نا جو آپ کے سامنے آ کے بات کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ تو جو سائنسدانوں کا جو ایک مجموعی طور پہ ویو ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ سائنس ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنٹیفک ہو. ان موسٹ کیسز یا ان مینی کیسز ایٹ لیسٹ وہ سائنٹسٹک ہوگی. ایوولوشن اس کی ایک ایگزامپل ہے. تو یہ جو ڈینجر بات ختم کرتا ہوں کہ جو ڈینجرس پروپوزیشن انجینئر صاحب نے دی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کو اگر ہم ایز اٹ از مان لیں تو سائنس کے پیچھے تو موسٹلی آج کی دنیا میں جو ویو پایا جاتا ہے وہ ایتھیسٹک سائنسدانوں کا پایا جاتا ہے. تو اگر کنٹراڈکٹ کرے گی وہ قرآن کے ساتھ تو وہ تو آپ نے پہلے یونیورسل ڈکلریشن اس کو دے دی اور سب سے بڑا مذہب کہہ دیا. سمجھے نہیں آپ سمجھے انجینئر صاحب اسلامی سائنس کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے. آپ سمجھ نہیں رہے. میں اتفاق بھی کروں گا ایکچولی اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو. اگر آپ کے نزدیک سائنس اس لیے مذہب ہے چونکہ اس نے ورک آف گاڈ یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں بتایا، تو اصل میں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کیونکہ ورک آف گاڈ وہ ہے، سائنس نہیں ہے. سائنس تو ہماری اپنی عقل ہے. ہماری اپنی عقل کیسے مذہب ہو سکتی ہے؟ وہ ہوگا نا جو خدا نے دیا ہے. خدا نے تو نیچر دیا ہے، تو نیچر کو کہیے آپ سب سے بڑا مذہب. آپ کیوں کہہ رہے ہیں سائنس کو سب سے بڑا مذہب؟ یہ بنیادی ہے. یہ ناواقفیت کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے آپ نے جیسے ویڈیو میں کہا کہ بھائی آپ نے تو اپنا کریئر جو ہے بابوں اور کبابوں کے اوپر، کبابوں کا میرا اضافہ ہے، بابوں اور کبابوں کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں بابوں اور کبابوں میں لگے رہو. جب آپ اپنی فیلڈ سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ اسی طریقے کی بلنڈرز کریٹ کریں گے اور پھر ہمیں آپ موقع دیں گے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں، چونکہ یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کے بابے نہیں ہیں. وہ انہوں نے جو کیا وہ جانے، آپ جو کر رہے ہیں وہ جانے. ہمارا جو ہے وہ یہ کہ جب آپ سیکولرزم پہ بات کریں گے، سائنٹزم پہ بات کریں گے، آپ لبرلزم پر بات کریں گے، سوشلزم پر بات کریں گے، آپ پر بات کریں گے. جی 46 نمبر کوشچن ہے، لاسٹ کوشچن ہے جلیل بھائی کا کراچی سے. انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا سائنس سب سے بڑا ریلیجن ہے، تو وہ کیسے سب سے بڑا ریلیجن ہوا؟ یہ بات ہی کچھ اور ہوئی تھی، یہ خام خواہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی نے آپ کو بتائی ہوگی یہ بات. یہ میں مختلف اوقات میں بات کر چکا ہوں کہ سائنس جو ہے یہ کامن ریلیجن ہے پوری انسانیت کا. اور میں نے ساتھ کلیئر کیا تھا کہ یہ ریلیجن دین کے معنوں میں نہیں آ رہا بلکہ اسکول آف تھاٹ کے معنوں میں آ رہا ہے، جس میں لوگ بلیو کرتے ہیں. کیونکہ سائنس کا علم ڈیفینیٹ علم ہے، جو اسٹیبلش سائنس ہے. جو تھیوریز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. جو ڈیفینیٹ ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں آتا ہے کہ نمرود کے خلاف جو دلیل بنایا تھا وہ اس چیز کو بنایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر ہے رب تو مغرب سے نکال کے بتا. اسی سائنٹیفک فینومینا، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہی تو وہ بادشاہ خاموش ہو گیا تھا. تو یہ سائنس کا علم، فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم، یہ خدا کا علم ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. یہاں مذہب سے، ریلیجن سے مراد جو ہے وہ دین نہیں ہے. اس اعتبار سے تو جو مذہب ہے ہم تو ان مذاہب کو بھی درست نہیں سمجھتے. خود اہل سنت کے ہاں 4 مذاہب پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. تو ہم تو نہیں درست سمجھتے اس طرح کے مذہب کی تفریق کو. نبی الاسلام کو فالو کرنا چاہیے بجائے مذہب کو فالو کرنے کے. تو میں نے وہ جس مذہب کی یا ریلیجن کی بات کی تھی وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کی تھی کہ آپ اسے اسلام کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں. اس اعتبار سے تو ہم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو بھی دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سائنس کو ہم نے دین کہاں سے مان لینا ہے؟ یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ سائنس کا علم وہ ہے کہ جس کا نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے. سب کے سب لوگ اس کو مانتے ہیں کیونکہ اسٹیبلش ہو چکا ہے نا. جو تھیوریز اور ہائپوتھیسز ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا رہتا ہے، لیکن جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں، مثلا پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، یہ ایک ہندو بھی مانے گا، ایک مسلمان بھی مانے گا، ایک کرسچن بھی مانے گا. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا. اور یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ قرآن پاک آج کے جو ماڈرن ورلڈ کے جو جدید تحقیقات ہیں، جو کرٹک لوگ ہیں،
ان کی تحقیقات کے اوپر بھی پورا اترتا ہے جو اسٹیبلش سائنس ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. جی نیکسٹ.